انہوں نے کہا کہ میں نغمہ سن کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کسی آزاد قوم کا نغمہ ہے یا غلام قوم کا نغمہ ہے۔ میں پینٹنگ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کسی غلام قوم کے آرٹسٹ کی پینٹنگ ہے یا آزاد شخص کی پینٹنگ ہے جس کو غلامی کا تجربہ نہیں ہوا۔ یعنی اس قدر انہیں غیر معمولی مہارت تھی، اور اس نقطہ نظر میں کتنا انہوں نے سوچا ہوگا اور کس کس پہلو سے دیکھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبور عجم میں جو دو چھوٹی مثنویاں ہیں ان میں ایک گلشن راز جدید ہے جس کے کچھ حصے پر ہم نے گزشتہ نشست میں بات چیت کی ہے، اور ایک اور چھوٹی سی الگ نظم ہے، پوری مثنوی ہے جس کا نام بندگی نامہ ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم آج دیکھیں گے۔ علامہ اقبال ان شاعروں اور ہمارے مفکروں اور دانشوروں میں ہیں جن کے ہاں غلامی ایک بہت اہم موضوع کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کی اردو شاعری میں بھی، ان کی فارسی شاعری میں بھی ہے۔ غلامی کی وہ تمام اقسام جو آج تک ایک طرح سے ہم پر مسلط ہیں اور ہم ان میں سے نکل نہیں پائے ہیں، ان تمام اقسام کے انسانی ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسانی نفسیات کس طرح متاثر ہوتی ہے غلامی کی اس اذیت سے، اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ معاشرے میں ایک فرد کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے جب وہ حریت سے محروم ہے، یعنی آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ اقبال کو جو بہت ہی تکلیف دہ ایک احساس رہتا تھا وہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے غلام ہونے کا احساس تھا، بہت ان کے لیے تکلیف دہ۔ زندگی بھر یہ احساس ان کے دل و دماغ میں رہا، اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں اپنے اظہار کے لیے۔ جتنی شاعری اقبال نے اس عہد میں کی ہے غلامی کے بارے میں اور اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں، اس کے مختلف نتائج کے بارے میں، اس سے نکلنے کے لیے موٹیویشن جتنی ہمیں اقبال کے کلام میں نظر آتی ہے، اس کی کوئی اور مثال اس زمانے میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بندگی فارسی لفظ ہے۔ بندگی کا مطلب ہے عبادت، بندہ ہونا۔ ہماری کلاسیکل شاعری کی روایت میں یہ عبادت کے معنوں میں ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ زندگی آمد، مولانا روم فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ انسان کو زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے کہ وہ خدا کی غلامی کرے، خدا کی اطاعت کرے، اور جس کسی کی زندگی میں اطاعت الہی نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ شرمندگی ہے۔ اور لیکن اقبال کے ہاں جب بندگی کا لفظ آتا ہے تو وہ ایک منفی لفظ ہے اور اس سے مراد غلامی ہے۔ اقبال کو اگرچہ غلامی کا جو بڑا تلخ تجربہ تھا وہ انہوں نے سب سے زیادہ محسوس کیا۔ جتنی فکر لطیف ہوتی ہے، جتنا اخلاص کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اتنا ہی ایک رنج اور کرب آدمی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ غلامی کے اس دائرے میں اقبال ایک فرد تھے محض، اس میں جنوبی ایشیا کی ساری اقوام شریک تھیں، اور خاص طور پر سب سے زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں سہیں مسلمان قوم نے۔ تو اس میں سب سے زیادہ درد اقبال نے محسوس کیا ہے۔ ایک مخلص اور انسان دوست مفکر سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مسئلے اور اپنی قوم کو درپیش مسائل اور اپنی قوم کے مستقبل کو درپیش مسائل وہ اپنا موضوع بنائے۔ غلامی کی ظاہری جو دکھائی دینے والی ایک قسم ہے وہ اب دور جدید میں کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے سیاسی غلامی، جغرافیائی غلامی۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مختلف اقوام کی افواج دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑیں اور ہمیشہ کے لیے وہاں مقیم رہیں اور اس جغرافیائی خطے کو اپنے ملک کا باقاعدہ حصہ بنا لیں۔ اب یہ سب نے
جو کھلاڑی ہیں اس طرح کے کھیلوں کے، انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ سارا کچھ اس سے بہتر انداز میں، اس سے کم اخراجات پر ہو سکتا ہے۔ غلامی کی تکلیف دہ ترین قسم، دو رستے ہیں اس کے، ایک پیٹ کا رستہ ہے، ایک دماغ کا رستہ ہے۔ اقتصادی غلامی روئے زمین کی بدترین غلامی ہے۔ ذہنی اور فکری غلامی روئے زمین کی مکروہ ترین غلامی کی قسم ہے۔ اقبال کے بعد 9 سال بعد، ان کی وفات کے بعد، یہ خطہ پہلی اور آسان اور سیدھی سی غلامی سے تو ظاہراً آزاد ہو گیا، لیکن اس 90 سال کے عمل میں 1857 سے لے کے 1947 تک صورتحال ایسی بن گئی کہ باقی جو غلامی کی سخت ترین اور تلخ ترین اقسام ہیں اس کا تجربہ ہم آج تک کر رہے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ظاہراً ایک آزاد ملک کا شہری ہوتے ہوئے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں کسی بھی سطح پر۔ ہم اقتصادی طور پر بہت بری طرح غلام ہیں، ہم نظریاتی اور ثقافتی اور تہذیبی سطح پر شرمناک حد تک غلام ہیں، اور یہ غلامی کی وہ اقسام ہیں جن سے آزاد ہونا بہت دشوار عمل ہے۔ ہم میں سے 80-90% لوگ اگر یہ محسوس، اول تو 80-90% لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دور جدید کی جو غلامی ہے اس کا ایک مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افراد کو روٹی روزگار کے چکر میں اس قدر مصروف اور ٹائٹ کر دیتا ہے نظام، اس کے بعد اس نے ساتھ میں ایک لالی پاپ دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ تفریح بھی کرنی ہے، آپ کے پاس کچھ انجوائمنٹ کا ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ حصول معاش میں اور جو کچھ کمایا ہوا ہے وہ قسطوں میں دے چکنے کے بعد تھوڑا بہت جو بچتا ہے اسے اب جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے کسی ہوٹل میں جا کے، کسی تفریحی جگہ جا کر، تو ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی، تفکر اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور جدید کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس نے یہ سارا کچھ مائنس کر لیا ہے ہم سے، اب ہم تنہا نہیں ہیں، کسی بھی لمحے تنہا نہیں ہیں، تنہائی کا کوئی تصور ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ میں اپنی تنہائی کا قاتل اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہر ایک کی گردن میں اس کا پرندہ لٹکا دیا گیا ہے، طائر کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وہ قسمت بھی ہے، وہ مقدر بھی ہے، اور وہ سارا طرز عمل ہے زندگی کا۔ تو یہ جو دور جدید کے طیور ہیں جن کے لیے ہمارے لیے بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے کہ ہم بہت سکلڈ ہیں، ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز سے استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ سارے عوامل ہیں جو اقبال نے سوچے، بہت پہلے سے سوچے اور بہت شدت سے محسوس کیے، اور بہت پہلے اس کو بندگی نامہ نامی اس نظم میں جو مثنوی کی شکل میں ہے بیان کیا ہے، جس کے کچھ حصے ابھی ہم پڑھتے ہیں اور بہت تیزی میں اس کا کچھ خلاصہ کر کے ہم پڑھ لیں گے۔ اقبال نے غلامی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے جو بدترین مظاہر ہیں، ان میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ غلام قوموں کے جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں، فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس، وہ تقریباً زہریلے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی بھی نوعیت کی حریت نہیں ہوتی خود ان فنون میں، وہ موسیقی ہے، وہ مصوری ہے، وہ فن تعمیر ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو وہ یوں مانگے کی خیرات ہے ایک طرح سے۔ اور ان تمام فنون لطیفہ کا، غلام اقوام کی فنون لطیفہ کا زیادہ مقصد ہوتا ہے جسم کی حد تک جسمانی اور نفسیاتی ضرورتوں کی کسی قدر سیٹسفیکشن، اس سے بالا تر وہ فنون جاتے نہیں ہیں۔ اور ان سارے فنون لطیفہ میں ایک طرح کی مایوسی، قنوطیت اور ایک نوعیت کی خود غرضی ڈیولپ کرنے کی ایک
بغیر یعنی اعلان کیے ایک منشور کے طور پر وہ جاری رہتی ہے. آپ توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جو ذہنی اور پیٹ کے حوالے سے جس کو غلام بنایا جاتا ہے، وہ تو ایک ایسا پرندہ ہے جس کے پاؤں میں رسی باندھی ہوئی ہے، اس سے اوپر تو وہ پرواز نہیں کر سکتا ہے. اور اقبال اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں آزادی کو. سب سے زیادہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی خواہش کی ہے جس کو ہمیں ان کا خواب کہنا چاہیے، وہ ہے آزادی کا خواب. وہ افغانستان گئے ہیں. جب وہ افغانستان گئے ہیں تو اس وقت کا افغانستان اتنا ہی نام نہاد آزاد تھا جتنے اب ہم نام نہاد آزاد ہیں. لیکن چلیے، نام کی آزادی تو تھی. تو اقبال نے اپنے خطوں میں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا ہے کہ وہاں نماز ہی کا لطف اور ہے. جو امام ہے، جو جماعت کروا رہا ہے، وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں کی ہوائیں، یعنی یہ اس شخص کے باطن میں اس کیفیت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ غلامی کی زمین پہ تو سجدے کا ہی لطف کوئی نہیں. وہ سرزمین جو آزاد نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اذان سنی ایک افغان مؤذن کی، تو مجھے پتہ چلا کہ آزاد شخص کی اذان کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا میسج ہوتا ہے. انہیں تو ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. یہاں تو غلامی کے پنجے اتنی شدت سے گاڑ دیے گئے تھے جو مزید گہرے ہو گئے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. تو یہ احساس انہیں ہمیشہ رہا، اور اسی لیے یہ موضوع ان کی شاعری میں بہت نمایاں رہا زندگی کے آخری مرحلے تک. کبھی وہ بندہ حر کہیں گے، کبھی وہ اردو میں کہیں گے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقینی پیدا. جی، ان کا کہنا ہے کہ غلامی کے جو نقصانات ہوتے ہیں فکر انسانی کو، روح انسانی کو، عمل انسانی کو، ان میں ایک بے یقینی ہے. اسے نہ اپنے آپ پہ کوئی اعتماد ہوتا ہے، نہ اپنے کام پہ کوئی اعتماد ہوتا ہے، کسی چیز پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا. اس نے رسمی طور پر کچھ علوم اور فنون پڑھنے ہیں، اور وہ علوم اور فنون اس نے محض اس لیے پڑھنے ہیں کہ یہ میری روٹی روزگار کی ضمانت بن سکیں گے. اور وہ ہر سطح پر کاپی کرنے کی کوشش کرے گا جن کا وہ غلام ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ کوئی ملک اب دور جدید کی قوتیں بہت سارے ممالک میں آپ جانتے ہیں گئی ہیں، اور برسوں رہ چکنے کے بعد اب باعزت واپسی کے رستے تلاش کر رہی ہیں. اس لیے کہ اب اس طرح جغرافیائی اکائیوں پر فزیکلی قبضہ کرنا اور وہ قبضہ برقرار رکھنا، یا ان جغرافیائی اکائیوں کو اپنے حصے میں شامل کر لینا بہت مہنگا اور گھاٹے کا سودا. اب انہیں ایسے ترقی یافتہ غلام چاہیے جو اپنے خرچے پہ غلامی کریں، خود کھائیں، خود کمائیں، خود ذلیل و خوار و رسوا ہوں، اور رضاکارانہ طور پر غلامی کے لیے تیار ہوں. غلامی کی بھی برانڈنگ ہوتی ہے. غلامی کو بھی اسی طرح ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے جیسے آپ مالز میں جاتے ہیں اور بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں بعض چیزوں کو خریدنے میں. غلامی کی جتنی تدابیر ہیں اور جتنی تراکیب ہیں، ہم سارے ان سے آگاہ ہیں. ان میں سے معمولی ترین ہتھ کنڈے یہ ہیں کہ یہ کلچر بہت اچھا ہے، یہ لینگویج بہت اچھی ہے، اس کے بغیر تو اب کچھ ہے نہیں. اور غلامی اپنی ان چیزوں کو، ان تراکیب کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت صرف کرتی ہے، اور تاکہ وہ نتائج نکل سکیں. کون آدمی ہے جو دور جدید میں انگریزی پڑھے بغیر ترقی کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے سارے ان ممالک میں جہاں جہاں قبضے رہے ہیں مختلف غیر ملکی قوتوں کے، جو یہ سمجھتا ہو کہ اس وقت علم میں، فن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ہم اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، چلیے یہ تو دور کی بات ہے. اب تو ہمیں اپنی موسیقی اچھی نہیں لگتی، اپنے کھانے اچھے نہیں لگتے، اپنا طرز تعمیر اچھا نہیں لگتا. غلامی کی سائیکی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اگر اس کے بس میں ہو تو وہ اپنے ماں باپ کا نام بھی تبدیل کر دے کہ ان ماں باپ سے میں مطمئن نہیں ہوں. یہ بہت
ایجوکیٹڈ اور بہت کلچرڈ اور بہت مینرڈ ماں باپ نہیں ہیں، یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ غلامی کی سائیکی ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ آپ فلاں 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 خصوصیات آپ میں ہوں گی تو آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ مہذب ہیں اور آپ کامیاب ہیں، اور کون آدمی ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ کامیاب ہو؟ یہ ساری وہ قسمیں ہیں جن میں غلام بنانے والے کا مالی فائدہ بھی ہے۔ کوئی چیز بھی آپ لیں گے تو اس کو اس کا حصہ پہنچے گا۔ حیات بعد الموت میں کسی کو نیک عمل کا یا اولاد صالح کے عمل کا یا صدقہ جاریہ کے عمل کا ثواب پتہ نہیں کیسے پہنچنا ہے، کس پرسنٹیج میں پہنچنا ہے، یہاں تو پہنچ رہا ہے نا۔ آپ گزشتہ 25-30 سال کے پاکستان پر گہری نظر رکھیں اور فیوچر کے بارے میں بھی بہت کانشیس رہیں۔ میرا خیال ہے کہ اپنی تاریخ کے سب سے تکلیف دہ دور غلامی میں گزر رہا ہے پاکستان اور یہاں کی اقوام۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ختم ہو رہے ہیں۔ میں مہذب آدمی نہیں ہوں جب تک میں ایک بہت بڑے مال میں جا کر شاپنگ نہ کروں جہاں ایک ہی چھت کے تلے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اگر میں محلے کے دکاندار سے چیز لے رہا ہوں تو میں تو بہت ہی جاہل ہوں، بہت فرسودہ ہوں، پرانا ہوں۔ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے بچے، معذرت چاہتا ہوں میں ہلا جلا بیٹھا اس کو، ان سکولوں میں پڑھیں جو برانڈڈ ہیں، جن کا امتحان یا فلاں غیر ملکی یونیورسٹی لے گی یا فلاں نظام تعلیم لے گا۔ میں قسم بتا رہا ہوں نا، ساری اقسام۔ غلام قوم اور غلام فرد اس سب کچھ کے خلاف متبادل نظام نہیں لا سکتا۔ متبادل نظام نہ وہ سوچ سکتا ہے، نہ لا سکتا ہے، نہ ان پر کسی کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور غلام اقوام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو متبادل نظام لانا چاہے گا وہ صفحہ ہستی پہ نہیں ہوگا کچھ عرصے میں، اس لیے کہ وہ پرانے زمانوں والی غلامی نہیں ہے، اب تو بہت گہری غلامی ہے۔ یس جی، ذہنی غلامی ہے، یہ ثقافتی غلامی ہے، تہذیبی غلامی ہے۔ نہیں، میں نے تو ابھی زندہ رہنا ہے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ جو سلوشنز بتائے گا وہ اس کے لیے تو بڑا تھریٹ ہے۔ میرے تو ابھی ایسا نہ کریں۔ اچھا جی، تو اقبال نے اس بندگی نامہ کی مثنوی میں خاص طور پر جو موسیقی ہے، انہوں نے کہا کہ زندہ اقوام کی موسیقی کس طرح کی ہوتی ہے اور غلام اقوام کی موسیقی کیا ہوتی ہے، اور وہ موسیقی کس نوعیت کے نتائج پیدا کرتی ہے دوسروں پر۔ اسی طرح مصوری، یہ فنون بہت اہم ہیں۔ اقبال بہت متاثر ہیں ان تمام فنون سے، ان کی اہمیت کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے موضوع بنایا۔ اقبال نے ان فنون لطیفہ پر ضرب کلیم میں بھی لکھا ہے اردو میں، تو ان کو جب ہم اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں، کچھ اشعار اس کے پڑھتا ہوں۔ آپ بندگی نامہ کھولیں گے تو 8، 10، 15 اشعار کے بعد ایک سٹارٹ ہو رہا ہے، از غلامی دل بے میرت در بدن۔ 10-15 اشعار کے بعد دوسرا بند، پیج 259، از غلامی دل بے میرت در بدن، از غلامی روح گردد بار تن۔ غلامی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم میں دل مر جاتا ہے، یعنی وہ بایولوجیکلی تو زندہ ہوتا ہے، وہ اپنا سارا کام کر رہا ہے، فنکشن جو دل نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تمنائیں، اس میں خواب، اس میں عزائم، اس میں امنگیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں۔ دل زندہ اقبال کو بہت عزیز ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آپ کلام اقبال سارا پڑھ لیجئے۔ سب سے محبوب اور عزیز چیز جسم انسانی میں اقبال کو دیکھتی ہوئی آنکھ، سوچتا ہوا ذہن اور دھڑکتا ہوا دل زندہ ہے۔
جو اپنی جسمانی سطح سے بالا تر زندہ ہیں، ان جس طرح کہ ان کا اپنا دل تھا، اپنا دماغ تھا، جس طرح ان کی اپنی سوچیں تھیں، یہ ان کا آئیڈیل ہے۔ از غلامی روح گردد بار تن، بار بوجھ ہے۔ غلاموں کی روح ان کے جسم کے لیے بوجھ ہوتی ہے، اور جس پر کوئی بوجھ ہو وہ بوجھ کو اتارتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے روح کی؟ آج ہماری پلاننگز میں سے 90% پلاننگز اور ترجیحات کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہماری روح سے نہیں ہے۔ پرائرٹیز ایسی الٹی ہیں، اور یہ یار ذہن کی حکمرانی سے بڑی کوئی حکمرانی ہے؟ حکمرانی ہمیں بہت ہی لطف دیتی ہے اور آرام بھی دیتی ہے، ایون اگر ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہو کسی بھی نوعیت کا، تو ہم بہت خود کو کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں، اور ظاہر ہے فزیکل ایگزرشن سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر کروڑوں انسانوں کے دماغ ایک خاص انجینئرنگ کے تحت ویزیبل ہوئے بغیر، برا بنے بغیر، محسن بن کر، تعاون کرنے والا بن کر آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں تو سبحان اللہ۔ اقتصادیات والے اور اس کاروباری اسرار و رموز سے آگاہ لوگ جانتے ہیں، دوائیں وہ مقبول ہوں گی جو ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے گا، جس برانڈ کی وہ چاہے گا کہ ایک ویک میں اتنی سیل ہو جائے وہ ہو جائے گی، جس خطے میں۔ یہ ایسا طلسم ہے، وہ بالکل طلسم ہوش ربا ہے، اور ہم سارے رضاکارانہ طور پر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو میں وہ جوتی تلاش کرتا ہوں جو گاؤں میں بنتی تھی، اور 20-25 سال پہلے میں اسے شوق سے لاہور میں پہنتا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے اب اس جوتے میں کوئی کشش نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، انہوں نے تو برانڈڈ جوتے پہننے ہیں۔ وہ ساری دستکاریاں، وہ صنعت کاریاں جن میں ہماری اصلیت تھی، جن میں ہمارے خواب تھے، ہماری خواہشیں تھیں، ہماری سوچیں تھیں، وہ نایاب ہیں۔ اگر کہیں ہیں بھی تو اسی ریموٹ نے قائل کیا ہے کہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی کچھ امپورٹنس ہے، چنانچہ وہ ان دلالوں سے ہوتی ہوئی فلاں جگہ مارکیٹ ہوگی اور وہاں فروخت ہوگی۔ یہ غلامی ہے، بہت اندوہناک غلامی ہے۔ آپ کے معاشرے کا ہر فرد اپنی سطح پہ غلام ہے، کیونکہ وہ اپنے مفادات کا غلام ہے۔ جس نے مفادات کا غلام ہونا ہے اس کو تو غلام بنانا سب سے آسان کام ہے۔ آپ مفادات کی اٹریکشن دیں گے، مفادات دیتے جائیں گے، اور جتنا مرضی غلام بناتے جائیں، نو ایشو۔ وہ جو مرد کوہستانی ہے یا بندہ صحرائی ہے، وہ نسبتاً ان مفادات سے اور ان کی ترجیحات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مجھے آپ نے سہولیات دی ہیں، میرے معاشرے نے مجھے سہولیات دی ہیں، میری انکم نے مجھے سہولیات دی ہیں، آپ سہولیات مائنس کر کے دیکھیں، میں مرنے کو ہو جاؤں گا، بالکل موت پڑ جائے گی مجھے۔ اس کمزور لمحے میں آپ جو مجھ سے کروانا چاہیں کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ کسی بھی نوعیت کی کمٹمنٹ مادیات سے بالا تر کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ غلام بنانے والے نظام کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ چنانچہ پالتو پرندے یا جانور، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کا علاج کرتے ہیں، وہ بیمار بھی ہو جائیں ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں ایک خاص حد تک، ہم شیئرنگ ان سے کرتے ہیں ایک خاص حد تک، اس سے زیادہ کہ وہ اہل نہیں ہیں۔ جو قوتیں غلام بناتی ہیں وہ کارکن لیتی ہیں، وہ مشیر نہیں لیتی، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مشیر بھی اس کو وہ لیں گی جو انہیں معلوم ہوگا کہ اس نے جسٹ ایک پرزے کی طرح یہ فنکشنل ہوگا، یس سر ہوگا۔ تو اس عہد میں جب ظاہراً ہم صرف ایک سیاسی غلامی کے اسیر تھے، اقبال نے ذہنی غلامی،
ثقافتی غلامی، فنی غلامی، فکری غلامی، ان تمام قسموں پر بات کی ہے. یعنی اتنا بڑا ان کا یہ کارنامہ ہے، اور بہت سارے ان کے کارناموں کی طرح. از غلامی ضعف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب. غلامی سے جوان آدمی بھی بوڑھا لگتا ہے، اس میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوتی، قوت ہی نہیں ہوتی، کچھ خواہش ہی نہیں ہوتی. یہ ہم نہ سمجھ سکتے جب تک ہم نے برائلر مرغ نہ دیکھے ہوتے. یہ غلامی ہے کہ آپ نے ان کی گروتھ کنٹرول کی ہے اپنے مقصد کے لیے، جلد از جلد ان کو میچور کرنا، اور تاکہ وہ ذبح ہوں اور کام آئیں کھانے کے. وہ جو آپ نے غیر فطری ان کے ساتھ عمل دکھایا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوئے ہیں کہ وہ ایک بس گوشت پوست تو ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ کوئی صحرائی مرغا، کوئی اس طرح کا چوزا دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آزاد اور غلام میں کیا فرق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ہے، وہ پکڑا ہوا ہے جی پہلے ہی، وہ تو ہے ہی پکڑا ہوا بیچارہ، اس نے کیا کچھ کرنا کرانا. از غلامی شیر غاب، غاب ہے جنگل، صحرا، عربی کا لفظ ہے، فارسی اردو میں رائج ہے. ایک بہت عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے اسد الغابہ، صحراؤں کے شیر. یہ جو قسم ہے شیر کی، صحرائی شیر، جنگلوں بیابانوں کا شیر، یہ قوت میں، پھرتی میں، چستی میں، توانائی میں علامت ہے. ناب دانت، غلام شیر اگر صحرا کا بھی ہوگا تو نمائشی ہوگا، ایسے دیکھنے کو شیر ہوگا، دانت وانت نہیں ہوں گے اس کے. یہاں دانت علامت ہے انڈیپینڈنٹ سوچ کی، جو ہارمفل بھی ہو سکے گی کسی کے لیے. نمائشی شیر، یہ دیکھیے نا، سپیروں نے وہ زہریلے دانت نکال لیے ہوتے ہیں سانپوں کے، اس کے بعد وہ یہاں لٹکا کے پھریں، یہاں لٹکا کے پھریں، کچھ بھی کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اقبال کے خیال میں، اور بالکل درست ہے. بہت بعد میں دیکھیے نا، ہمیں یہ ایڈورڈ سعید اور کچھ اور تھنکرز نے خاص طور پر اس موضوع پر کیا ہے کام، اور اس کے کیا کیا نتائج اور عواقب نکلتے ہیں. از غلامی بزم ملت فرد فرد، غلام قوم کا ہر فرد الگ الگ ہوتا ہے، اس میں اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ غلام بنانے والا ہر ایک کو الگ ڈیل کرتا ہے، کارنر میٹنگز کر کے، سیٹسفیکشنز دے کر، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو تھوڑا بہت فیڈ کر کے، اور اسی میں الجھائے بھی رکھتا ہے. وہ فرد فرد یعنی الگ الگ اس لیے بھی ہوں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ بھی تو ہوگا نا. اگر وہ متفق ہو جائیں، اگر انہیں شعور ہو جائے، اگر انہیں اپنے حقوق کا احساس ہو جائے، تو پھر تو وہ مسئلہ کھڑا کر دیں گے. چنانچہ ان کو الجھانا ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کرنا ہوگا، اور ایسے دباؤ میں رکھنا ہوگا کہ وہ جسم کی ضروریات سے بلند ہو کر کچھ بھی نہ سوچیں. ان کے اندر کچھ سوئی ہوئی جبلتیں بھی پھونکے مار مار کے وہ آگ لگانی ہوگی. نہیں، یہ زمین آپ کی ہے، یہ علاقہ آپ کا ہے، فلاں قبیلے کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں زبان تو بالکل بیکار زبان ہے، فلاں فرقہ، سب سے زیادہ تو اس فرقے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. یہ تمام وہ ہتھیار ہیں جو سب سے زیادہ ہماری سرزمین نے بھگتا ہے اس کو، اور بھگت رہی ہے. اور یہ جتنے بھی میں الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، اقسام بتا رہا ہوں، ان کی حیثیت، افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرح سے دین کی حد تک ہو گئی ہے کہ یہ دین ہے. یعنی جس دین کے معلم نے اور اس کے بانی نے کہا ہے کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے،
وہاں اتفاق بھی باعث زحمت بنا دیا گیا۔ بھائی سارے جو فرقے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں، آپ کی بہت ساری اداؤں کو زندہ کر کے پھر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس وقت تو ضرور سمجھ آئے گی جب ہم آزاد تھے، جب کوئی غیر ملکی قوت یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے گلے پڑیں، اس وقت ہمیں یہ سارا پتہ تھا کہ نہیں نہیں یہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں کوئی ہلکا پھلکا جہالت کی بنیاد پر فساد ہو جاتا تھا تو ساری امت اس کو حل کرتی تھی۔ این و آں بہت خوبصورت مصرع ہے یہ فنی طور پر بھی، این و آں با این و آں اندر نبرد، یہ اس سے وہ اس سے جنگ کرتے رہتے ہیں، نبرد لڑائی جھگڑا۔ امت اکٹھی نہیں ہوتی، ہر فرد دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے اور لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ گھروں میں یہی حالت ہے، دفتروں میں یہی حالت ہے، محلوں میں یہی حالت ہے، پھیلاتے جائیے، ایسے اوپر کر کے دیکھتے جائیے، فوکس کر کے دیکھتے جائیے، ہر طرف لڑائی جھگڑا، انتشار، افتراق، اختلاف، اور ہر ایک سچا ہے اپنی جگہ پہ۔ آن یکی اندر سجود این در قیام، ان میں کوئی ملت میں یا قوم میں اتفاق رائے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز میں کچھ لوگ اگر حالت قیام میں ہوتے ہیں تو کچھ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مذہب نے تو سکھایا ہے نا اتفاق اور اتحاد اور اطاعت۔ میں نے بہت سارے ایسے کام نہیں کرنے جو اچھے ہوں گے، لیکن چونکہ میں جس کو میں ناپسند کرتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے تو میں نہیں کروں گا، میں نے ضرور دوسری طرف جانا ہے۔ بہت سارے افراد وہ کام نہیں کریں گے میرے عناد میں، میرے بغض میں، جو میں کہہ رہا ہوں گا، اور وہ کام اچھے اور درست ہوں گے۔ یہ عام مسائل ہیں، اس سے بڑا غلامی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کاروبارش چون صلاۃ بے امام، بہت خوبصورت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اقبال جب مذہبی علامتوں کا سہارا لے کر کوئی مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لب و لہجے کی شان ہی اور ہوتی ہے اور اس کی تاثیر ہی اور ہوتی ہے۔ ایسی قوم کا سارا معاملہ یوں ہوتا ہے جیسے امام کے بغیر جماعت ہو رہی ہو۔ امام ہے نا، رہنما ہے، جس کی ہم سارے تقلید کر رہے ہیں، تو ہم پابند ہیں چلیے چند سیکنڈوں کے فرق سے، لیکن ہم اوبے کر رہے ہیں۔ جب وہ کہے گا اللہ اکبر ہم رکوع میں جائیں گے، پھر وغیرہ وغیرہ سارا۔ لیکن اگر صلاۃ بے امام ہے، جماعت بے امام ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک رہنما ہے۔ وہ پوچھا کسی نے، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ بچھو سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سردار کون ہوتا ہے جس کی تم سارے اطاعت کرتے ہو؟ تو بچھو نے کہا کہ میاں جس کی دم پہ ہاتھ رکھو گے وہی سردار ہے ہم میں، ہم سارے ہی سردار ہیں۔ دم میں اس کا ڈنک ہوتا ہے بچھو کا، ہاتھ رکھ کے دیکھو ذرا، ہم میں سے کسی کی بھی دم پر پتہ چل جائے گا کون سردار ہے۔ یعنی وہ کیفیات ہیں۔ در فتد ہر فرد با فرد دیگر، ہر زمان ہر فرد را درد دیگر۔ اتنی روانی ہے ان اشعار میں اور اتنا اخلاص ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد کے گلے پڑا ہوا ہے، ہر وقت تحمل کوئی نہیں، صبر کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں، ایکسیپٹنس کسی بھی سطح پہ کوئی نہیں ہے۔ ایک آدھ باپ اختلاف کر لیں، آواز اونچی ہو جائے گی، پھر ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی۔ پہلے تم کیا تھا وہ، آپ سے پھر تم ہوئے۔ ہاں وہ تو شاعر نے رومانوی انداز میں کہا ہے، یعنی بے تکلفی، محبت آمیز بے تکلفی بڑھتی رہی یا بڑھ گئی، کیونکہ آپ احترام ہے اور احترام میں کچھ تکلف بھی ہے، پھر تم ذرا قربت والا بھی ہے، اس میں احترام بھی ہے اور بے تکلفی بھی ہے، تو پھر بالکل ہی قربت ہے۔ اور یہاں ہاں نہیں، وہ تو اب تو کا مطلب ساتھ میں یہ بھی ہے۔ تو کیا ہے،
تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بہت برمحل یاد کروایا انہوں نے غالب کا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا. غالب تو بیچارے آج آ جائیں، آپ انہیں کہیں گھمائیں پھرائیں، لاہور میں غش کھا کے گریں گے یقیناً. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مقبرہ ہم یہاں بنا لیں گے سہولت ہو جائے گی. مقبرے بنانے میں تو کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے. تو موسیقی کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ غلاموں کی جو موسیقی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے موت کا پیغام ہے. وہ جیسے آپ مردے کو لوریاں سنا رہے ہیں، اس میں نہ کوئی جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی روح میں کوئی بالیدگی، کوئی نمو ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ محض آپ کی کچھ جسمانی ضرورتوں کی تسکین کرے یا اس رستے پہ لے جائے جو جسمانی ضرورتوں کی تسکین تک لے جاتے ہیں. پھر ان کا کہنا ہے کہ کوئی موسیقی بھی ایسی نہیں ہے اور کوئی موسیقی ایسی کیسے ہو بھی سکتی ہے جو بالکل بے معنی آوازوں پر مشتمل ہو. اقبال کے بعد موسیقی کی اتنی شکلیں نکلی ہیں، تو اب وہ ہوتے تو نہ جانے کیا نظم لکھتے. ہاں، تو یہ انہوں نے بہت بڑا کامنٹ دیا ہے. یہ موسیقی پر اقبال کے جو نقطہ نظر ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود بہت اچھا گاتے تھے. کچھ انسٹرومنٹس خود انہوں نے سیکھ رکھے ہوئے تھے اور وہ اس آزمائش سے گزرے کہ آخری برسوں میں ان کی آواز بیٹھ گئی تھی. تو ایک آدمی جو موسیقی کی قوت سے آشنا ہے، اس کو فنی طور پر جانتا ہے، اس سے لطف لیتا ہے، اس کے کومنٹ اس فن میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان کے نقطہ نظر سے جتنے فنون لطیفہ ہیں انہیں خدمت انسان کے لیے ہونا چاہیے، انہیں انسانیت کے لیے مفید ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے مضر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ ادب برائے ادب کے بھی قائل نہیں ہیں، ادب برائے زندگی، ادب برائے مقصد کے قائل ہیں. سارے فنون لطیفہ میں ان کا یہی حال ہے. ان کا کہنا ہے کہ زندگی بہت تاریک ہے، اگر آپ 24 گھنٹے ہی اس کی تاریک تصویریں ہی دکھاتے رہیں گے تو آپ کوئی سماج کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. بلکہ جو سمجھدار حکیم ہیں، ان کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، ان کا تو نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ تاریک ترین فضا میں روشن ترین تصویریں دکھائیں، بہت زیادہ، اور بہت تھوڑا سا وقت آپ تنقید کریں، کرٹیسزم بہت تھوڑا سا کریں. کیونکہ آپ اگر ڈارک سنیپس ہی دکھاتے رہیں گے تو وہ کوئی ان کا امپیکٹ موٹیویشنل نہیں ہوگا. تو مقصد کیا ہے؟ آپ کو مزید ذلیل اور ڈپریس کرنا مقصد ہے یا آپ کی ہمت ابھارنا مقصد ہے؟ بنیادی مقصد کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام فنون بہت اہم ہیں، یہ فائن آرٹس، بشرطے کہ یہ اپنا فریضہ ٹھیک انجام دے رہے ہوں. ہم جانتے ہیں کہ جنگوں میں بھی موسیقی کا استعمال ہوتا ہے. آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ ٹیپو سلطان بہت بڑا ماہر موسیقی تھا. اس نے اپنے فوجی دستوں کے لیے گیت اور ترانے اور فوجی دھنیں خود ترتیب دی تھیں جو کتابی شکل میں موجود ہیں. زمزمہ سلطانی اس کا نام ہے. کیسا عجیب لگے گا کہ جی اب ٹیپو سلطان اور موسیقی، یہ وہ ہے جو اقبال کے خیال میں موسیقی سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے. سارے فاتحین، سارے ہمارے پرانے سائنسدان، ابو علی سینا نہایت عمدہ ذوق موسیقی کا رکھتے تھے. فارابی کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان سے بڑا تو موسیقار ہی کوئی نہیں ہوا. یعنی ان کے اپنے فیلڈز تھے جس میں وہ سٹرگل کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دنیا کو متاثر کیا. تو موسیقی نے ان کے اعصاب شل نہیں کیے ہیں، نہ موسیقی نے انہیں وہ بنایا جو جنسی مریض ہوتا ہے. موسیقی نے انہیں اپنا شعور دیا ہے اور موسیقی نے ان میں زندہ رہنے کی ایک لگن دی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے. سب سے عجیب و غریب تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے اورنگزیب عالمگیر کی سب کانٹیننٹ میں. اورنگزیب عالمگیر سے اچھی ستار اس زمانے میں کوئی بجاتا نہیں تھا. یہ موسیقی نہیں ہے.
موسیقی ہماری شخصیت میں ہوتی ہے. اگر ہم ادب آداب والے ہیں، توازن ہے، تو ہم ایک نغمہ ہیں خدا کا. ہم میں سے ہر شخص خدا کی موسیقی ہے. کن سروں کو ہم نے ابھارا ہوا ہے اور کن سروں کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. موسیقی توازن اور اعتدال کا نام ہے. جب ہم ساؤنڈز پر لاگو کرتے ہیں کچھ قواعد اور ضوابط تو وہ موسیقی بنتی ہے. ہر فن قاعدے ضابطے پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے. کوئی فن ایسا نہیں ہے جو اصول و ضوابط سے بالا بالا ہو جائے. آپ نے کیلیگرافر بننا تو آپ کی مت ماری جائے گی، اتنا آپ کو لکھنا پڑے گا، اتنی مشق کرنی پڑے گی. آپ نے اپنے ہاتھ کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ وہ اس طرح موو کرے. کسی نے گلوکار بننا ہے تو گلوکاروں سے پوچھیں، لگ پتہ جائے گا کہ کتنا اوکھا کام ہے گلوکار بننا. صبح کے اندھیرے میں اٹھیں، اتنا ریاض کریں، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک ساؤنڈ کی ادائیگی کے لیے انہیں گھنٹوں کام کرنا ہوگا. انہیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہوگا، انہیں فلاں چیز نہیں کھانی ہوگی، انہیں فلاں چیز نہیں کھانی ہوگی. آوازوں کو ایک نظم اور ضبط میں لانے سے موسیقی پیدا ہوتی ہے. ہر شخصیت کو جو اسلام کی یا انسانیت کی پسندیدہ ترین شخصیت ہے وہ نظم اور ضبط کا شاہکار ہے. اپنے اخلاقیات میں، اپنے آداب میں، اپنی شخصیت میں، اپنی سوچ میں. جہاں کہیں بھی کسی شخصیت میں کوئی چیز باہر ہوتی ہے تو جیسے موسیقی کی لے بے سری ہو جاتی ہے، لے سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ کتنی بے ڈھبی لگتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا. تو اقبال نے موسیقی پر، اس کے بعد انہوں نے مصوری پر، اور اس کے بعد انہوں نے آرکیٹیکچر پر کامنٹ کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے وہ مصوری کے بھی بہت ہی شیدائی تھے علامہ اقبال. بلکہ ان کے زمانے میں ایک مصور تھے لاہور ہی کے، ان کا نام تھا عبد الرحمن چغتائی. انہیں مصور مشرق کہا جاتا ہے، اور غالباً یہ ٹائٹل انہیں خود اقبال نے دیا تھا. انہوں نے مرزا غالب کے دیوان کو پینٹ کیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کا کافی کام ہے. انہوں نے اقبال کی بھی کچھ چیزیں، شاید جاوید نامہ کی بھی پینٹنگز بنائی ہیں کچھ اپنے حساب، اقبال کی زندگی میں. جی. تو انہوں نے وہ جو دیوان غالب کمپائل کیا، جس میں ان کی وہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، وہ پبلش ہوا، بہت شاہکار تھا. اس کا پریفیس علامہ اقبال نے لکھا ہے، انگریزی میں ہے وہ، جس میں مصوری کی اہمیت کے بارے میں، مصوری کے بارے میں، اقبال کے نقطہ نظر کے بارے میں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے، سچی بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ مصوری کی اتنی باریک اور اتنی نزاکتیں اور لطافتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور وہ انسانیت کے لیے مصوری کو کن جہتوں سے بہت مفید سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اس دیباچے سے پتہ چلتا ہے. اس کو اظہار انہوں نے کیا ہے کہ مصوری ہے، آپ نے کائنات میں سے کون سی چیزیں چنی ہیں جو آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں بس گئی ہیں، اور آپ ان کو پھر کینوس پر اتار کر دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں. ہر تصویر ایک میسج ہے. انہوں نے کہا کہ غلاموں کی جو تصویریں ہوں گی، غلام قوموں کی، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی شخصیت اس قدر ڈپریسو ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا، ان کے کسی عام گفتگو میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، شاید میں نے کہیں پڑھا، ایگزیکٹ مجھے اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ میں نغمہ سن کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کسی آزاد قوم کا نغمہ ہے یا غلام قوم کا نغمہ ہے. میں پینٹنگ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کسی غلام قوم کے آرٹسٹ کی پینٹنگ ہے یا آزاد شخص کی پینٹنگ ہے جس کو غلامی کا تجربہ نہیں ہوا. یعنی اس قدر انہیں غیر معمولی مہارت تھی، اور اس نقطہ نظر میں کتنا انہوں نے سوچا ہوگا اور کس کس پہلو سے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مصور ہوں، ہمارے شاعر ہوں، ہمارے موسیقار ہوں، ہمارے ماہر فن تعمیر ہوں، بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. مطلب عورت کائنات کی عظیم ترین تخلیقات میں سے ہے، لطیف ترین تخلیقات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت و عظمت کو وہاں پہنچایا ہے جیسا کائنات میں کسی نے نہیں کیا ہے. تو عورت کو
کوئی چیز یا کوئی ڈیکوریشن پیس یہ بنانا، وہ جو یہ کر رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں، وہ انسانیت کے لیے مفید ہیں؟ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود ہی حقوق نسوانیت کے داعی بھی ہیں۔ اگر آپ خواتین کو جو ان کے حقوق ملے، رائٹس ملے، اور جو اس کے نتائج اور عواقب ملے، اگر اس کو ایک 100 سال کی ہسٹری کو اگر ذہن میں رکھیں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہیں کہ جی یورپ میں خواتین کی کیا صورتحال ہے، اور خواتین کیا واقعتاً اس ساری صورتحال پر راضی اور مطمئن ہیں۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ فرض کریں میں اگر عورت ہوتا تو میں تو نہ مطمئن ہوتا کہ جی آپ میرے جینڈر کو آپ نے اشتہار بنا لیا ہر چیز کا، اب مجھے آپ یعنی خاتون کو ماں بھی بننا ہے، خاتون کو جاب بھی کرنا ہے، خاتون کو اس کے بعد کام میں بھی شیئر کرنا ہے، سارا گھر میں بھی اور باہر میں بھی، اور یہ سارا خواتین سے کروایا گیا ہے یا ان کو لایا گیا ہے ان کی آزادی اور ان کے حقوق کے نام پر۔ پچھلے دنوں وہ ہراسمنٹ کا کوئی بہت ویسٹ کا آیا کیس، تو وہ میں ایسے سامنے آیا تو میں نے اسے دیکھا، وہ خاتون کوئی ہیں، اداکارہ ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے حادثات کتنے ہوتے ہوں گے یا کیا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے زیادہ نہیں معلوم، 8-10 کا معلوم ہے 10-15 سال میں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی بہت بڑی نہیں ہے ریشو، خیر ہے کوئی اتنی تشویش کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس 8-9% کو شاید کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی۔ یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے۔ مطلب وہ اس تہذیب کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یوں ہو، لیکن نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو دعوے ہیں یا جو قوانین یا ضوابط ہیں اس میں اور فطرت میں اور اس میں اور پریکٹیکلٹی میں بہت گیپ ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ مسلمان معاشروں میں خواتین کا کوئی اچھا مقام ہے؟ ہرگز نہیں اچھا مقام، الا ماشاء اللہ، مجموعی تو بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کا یہ منشا ہے کہ خواتین کا مقام اچھا نہ ہو، درست نہ ہو۔ جی یہ درست ہے۔ تو خیر بہت ہی بالغ نظری والا نقطہ نظر ہے اقبال کا فنون لطیفہ کے بارے میں، اور شاید اس نوعیت کا فنون کی، فائن آرٹس کی اس اینگل سے اسٹڈی اور اتنی باریک بینی سے اس کا اظہار ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ بہت بڑے کرٹک ہمیں دکھائی دیتے ہیں اقبال فنون لطیفہ کے، اور ان کا اپنا میسج اس کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا، موسیقی کی بات ختم کر کے میں آگے جلدی بڑھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ موسیقی بنیادی طور پر روح کی غذا ہے، اور اگر روح کو تسکین ملتی ہے تو جسم کو بھی لا محالہ کچھ تسکین ملتی ہے۔ اب اس کے الٹ ہو گیا، اب جو نئی موسیقی ہے یا غلاموں کی موسیقی ہے یا جو کچھ خاص مقاصد کے لیے طے کر کے جس نوعیت کی موسیقی پیش کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف روح کی غذا، جسم کی غذا ہے، اس میں کچھ حصہ روح کو نہیں ملتا ہے۔ اور اگر صرف جسم کو غذا ملتی رہے تو روح بالکل ڈیزرٹ بن جاتی ہے۔ میں 2-3 شعر پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نغمہ باید تند رو مانند سیل، گیت کو، ترانے کو، نغمے کو، موسیقی کے آہنگ کو تو ایک سیلاب کی طرح ہونا چاہیے، بہت جوش و خروش والا۔ نغمہ سن کے تو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے، ایک قوت عمل پیدا ہونی چاہیے، ایک شدت احساس پیدا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جائیں اور آپ پر غش آنے لگے یا آپ
بالکل کسی کام کے بھی نہ رہیں وہ گیت سن کے، جو ڈپریسو ہے آنسو نکل آئیں اور فلاں 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 اس طرح کی چیزیں۔ پھر انہوں نے اسی بات کو آگے لے جا کے اس کو ایک بہت ہی روحانی ٹچ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو موسیقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں وہ موسیقی تلاش کرنی چاہیے، وہ نغمہ اس نغمے تک پہنچنا چاہیے جو جلال الدین رومی نے کہا تھا، اے خدا مجھے وہ مقام عطا فرما، مجھے وہ مقام دکھا، اس مقام کا ذائقہ چکھا جہاں نہ لفظ ہوتے ہیں نہ آوازیں ہوتی ہیں اور کلام ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچتا ہے۔ اے خدا بنما تو مارا ان مقام، کندران بی حرف میرو ید مقام، حرف و نطق و سوترا برہم زنم، تاکہ بھی ان ہر سے بات تو دم زنم۔ جلال الدین رومی کے یہ دو شعر ہیں۔ یا اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما جہاں لفظ نہیں ہوتے، جہاں لفظوں کے بغیر گفتگو پھوٹتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا سارے وہ یونٹس استعمال کیے ہیں جو موسیقی میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں لفظ نہ ہوں، جہاں ساؤنڈز نہ ہوں، جہاں گفتگو نہ ہو، وہ مقام عطا فرما تاکہ میں تیرے ساتھ بات چیت کروں۔ یعنی وہ بھی لگتے ہیں۔ اچھا دیکھو نا، ہماری کتنی ہی باتیں ہیں، یہ کتنی ہی فیلنگز ہیں جو ہم اپنے طور پر کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کا سہارا لے کے۔ فیلنگ کو لفظوں کے لبادے میں پیش کرنا بالکل ایک سمندر کو ایک ٹنل میں، ایک چینل میں لانا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روئے زمین پر ایک میننگ کے لیے، ایک فیلنگ کے لیے بنیادی طور پر ایک ہی لفظ ہے۔ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ مترادفات ہیں، قریب قریب کے میننگز کے الفاظ ہیں، ہم ان کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے بڑے شاعروں نے، سارے بڑے لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ کہہ سن کر لکھ لکھا کر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ میں نے آئینے میں ایک پھول دیکھا ہے خواب میں، ویسا پھول بنانا مشکل ہے، اور اگر وہ بن بھی جائے تو پھر ویسا پھول دکھانا مشکل ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی کیفیت ہو کہ آپ میرے خواب میں جھانکنے کی اور میں آپ کے خواب میں جھانکنے کی قدرت رکھتا ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ ہمارے نظام روحانیت میں ایک القاء ہے، القاء روحانی، اس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی لفظی، نہ اشاروں کی، مگر ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ بہت بڑے مقامات ہیں وہ۔ تو اقبال نے توجہ یہ دلائی ہے کہ بھائی وہ بھی تو مقامات ہیں، وہ بھی تو چیزیں ہیں، ادھر متوجہ ہونا چاہیے، ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بالکل اپنی جگہ پر یہ فن بہت اہم ہے۔ اس فن سے کچھ ہماری توقعات ہیں انسانیت کی، یہ انسانیت کے لیے مفید اور خادم ہو سر آنکھوں پہ۔ اگر یہ انسانیت کے لیے مجموعی طور پر انسانوں کی قوت، ہمت، عزم، ارادے کے لیے مہلک ہے تو پھر ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ مصوری کا کہتے ہیں۔ مصوری کا ہیڈ لائن دیکھیں ذرا، کتنا وقت رہ گیا؟ 20 منٹ جی؟ اچھا۔ ہم چنان دیدم فن صورت گری، اسی طرح میں نے مصوری کا فن بھی دیکھا ہے، نہ اس میں ابراہیمی رنگ ہے اور نہ اس میں آزری رنگ ہے۔ ابراہیم اور آزر کی علامتیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ آزر بت تراش تھے، ابراہیم بت شکن تھے۔ نہ اپنی شناخت ہے اس میں، آزر بھی کم بخت نہیں کہنا چاہیے، برا لفظ ہے، آزر بھی تھا تو فنکار نا، یعنی جس کے بتوں کو توڑنے کے لیے ابراہیم جیسا آدمی چاہیے تھا، اتنا بڑا فنکار تو تھا۔ یعنی اب تو دور غلامی کے جو مصور ہیں ان میں اوریجنلٹی بھی نہیں ہے، وہ نکالی کرتے ہیں۔ ایک رستہ بنتا ہے پہلے رستے کو کاٹ کے بھی، پہلے رستے کو توڑ کے بھی ایک رستہ بنتا ہے، وہ ابراہیمی رستہ ہے۔
اور آزری رستہ یہ ہے کہ پہلے سے موجود رستوں میں آپ درجہ کمال کو پہنچیں. اور آزری رستے میں یہ بھی ہے، آزر کی علامت فن برائے فن کی علامت ہے اقبال کے ہاں، اور اس میں وہ درجہ کمال پر ہے. اقبال نے جتنی بھی مثالیں یا تشبیہیں یا استعارے وضع کیے ہیں، علامتیں قائم کی ہیں، وہ دوسرے یا تیسرے درجے کے آدمی کو انہوں نے علامت نہیں بنایا. علامت جسے بنایا ہے وہ اپنے فن میں درجہ اول کا آدمی ہے. اسی لیے وہ بغاوت یا انکار میں ابلیس سے کم پر کسی کو علامت نہیں بناتے. جہاں انکار کی بات کرتے ہیں، جہاں بغاوت کی بات کرتے ہیں، وہاں ابلیس کی مثال لائیں گے. یس، علامت اسی لیے ہم بناتے ہیں کہ اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے پھر ہمارا اپنا ایک تھیسس ہے، ہم اس سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں یا اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تصدیق نہیں ہے، لیکن یوں ہے کہ وہ جب بچے کاٹ رہے تھے گلا اس کا ابو جہل کا، تو میں نے کہیں پڑھا تھا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم نے کاٹ تو دینا ہے میرا گلا، لیکن ذرا نیچے سے کاٹنا. ہاں، کنفرمڈ ہے، کیونکہ رسم ہے کہ کٹی ہوئی گردنیں یوں لائن میں رکھی جاتی ہیں تو ذرا اونچا رہے میرا سر، کہ سردار کا سر ہے، پتہ چل رہا ہو. تو ابو جہل بھی انہوں نے علامت کے طور پہ استعمال کیا، اور ابو لہب بھی، کہ ان میں یہ چیزیں بہرحال ایک اپنی کمٹمنٹ کی بات ہے. یہ اگرچہ وہ دینی نقطہ نظر سے اور ہمارے نقطہ نظر سے وہ خراب اور غلط ہے. تو خیر، آزر علامت ہے فنکار کی، جس کا فن برائے فن ہے، فن برائے زندگی نہیں ہے، فن برائے نظریہ نہیں ہے، ایسا نظریہ جو انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہو. تو اس میں جناب کہیں ہمیں کوئی راہب دکھائی دیتا ہے، نچلے شعروں پہ ذرا نظر رکھیے، راہب کوئی دکھائی دیتا ہے جو اپنے کلیسا میں ہوس کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے اشارے کیے ہیں یورپ کی اور جنوبی ایشیا میں بنی ہوئی بعض اہم پینٹنگز کی طرف، جو بڑی شاہکار گنی جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان شاہکاروں میں کیا میسج ہے، ان شاہکاروں سے کیا ثابت ہو رہا ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا کون سا چہرہ ہے. یا جناب کوئی محبوب ہے، دل بر ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے کوئی، جس نے کوئی پنجرا پکڑا ہوا ہے، جس میں کوئی طوطا مینا بلبل ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہ ساری علامتیں خاتون کا جو امیج ہے، وہ ساری ان قوتوں کو ابھارنے کے لیے، جس کی اب بدترین شکل آپ کو ہر چوراہے میں عورت کی تصویر اشتہار میں دکھائی دے گی. اس کے بعد پنجرا قید کی علامت ہے، اور پنجرے میں ایک وہ طوطا یا مینا یا جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد اس میں ایک یہ میسج بھی ہے کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو دوسروں کو اسیر رکھتا ہے، یہ اشرافیہ ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، انہیں کھانے پینے کو مل جاتا ہے. ہر آدمی تو یہ افورڈ نہیں کرتا نا کہ اس نے اتنی آسائش کے اور انجوائمنٹ کے اور ایسی چیزیں حاصل کی ہوئی ہوں. یا جناب کوئی بادشاہ ہے، وہ کسی خرقہ پوش گدڑی پہنے ہوئے کسی فقیر کے سامنے کھڑا ہے. اب یہ صوفی سمبلز کچھ، کہ یہ کون سا کمال ہے اور کون سی بڑی اس میں میسج ہے اور اس میں کون سی عظمت کی بات ہے. اب بادشاہ کی تصویر یا تو بنے کہ وہ اچھا کوئی کام کر رہا ہے، سارا دن کھڑا ہو کے وہ عرضیاں سن رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مرد کوہستانی ہیزم بدوش، کوئی صحرا، کوئی پہاڑوں کا آدمی ہے جس نے کندھے پہ وہ لکڑیاں، ہیزم لکڑیاں جو جلا ایندھن، وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں. یہ تصویریں ہیں، یہ شاہکار ہیں اس دور جدید کے. نازنینی در رہے بت خانئی، کوئی بہت خوبصورت پیاری لڑکی ہے، پھر وہی اگین وہی امیج جو ایک کلیسا یا ایک مندر کے راستے پہ جا رہی ہے. اب جہاں کہیں بھی ہماری کلاسیکی روایت میں کوئی ایک مذہبی مقام آتا ہے، سو کالڈ مذہبی، اور ایک خاتون کا امیج ہے، تو وہ اچھا اور بہت ہیلدی، اور وہ نہیں ہے، وہ ایکسپلوٹیشن کے امیجز ہیں سارے.
جوگی ای در خلوت ویرانہ ای، یا کسی ویرانے میں کوئی ننگ دھڑنگ جوگی کی تصویر ہے، واہ 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 انہوں نے دنیا فتح کر لی، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور یورپ کے ویرانے میں بیٹھ گئے ہیں کہ وہاں ذرا کمفرٹیبل ہے۔ جوگی اگر ویرانے میں چلا گیا ہے، وہاں وہ خدا کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، تو بھائی خدا کے بنائے ہوئے لوگوں میں رہنا بھی تو ایک کام ہے، ان کے ساتھ بھی مراسم اور ان کے ساتھ نباہ کرنا، ان کا سخت سست ہر طرح کا برداشت کرنا بھی تو ایک کام ہے۔ یہ سارے امیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اقبال کی نظر میں یہ کوئی بہت تعمیری، بہت ٹھوس اور ایسے امیجز نہیں ہیں جن میں کوئی صحت مندانہ یا بہت ہی مستحکم پیغام ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ کمزور ڈھیلے ڈھالے ایسے مثلاً انہیں دارا شکوہ بہت پسند نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں نا، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل ہے۔ دارا شکوہ کبھی اچھا جرنیل نہیں رہا، دارا شکوہ ہمیشہ پریکٹیکل کاموں کو آج کے بجائے کل پہ ٹالتا رہا تھا۔ دارا شکوہ ہمیشہ اس میں انٹرسٹ لیتا تھا کہ وہ انٹلیکچوئل ڈائلاگز میں شریک ہو، اور وہ لکھتا پڑھتا رہے، اور کتابیں اس نے اکٹھی کی تھیں۔ اس کی ان تمام باتوں کی اقبال نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دارا شکوہ مغل تخت پر بیٹھنے کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا تھا، میں اسے کوئی یونیورسٹی ہوتی اس زمانے میں تو اس کا چانسلر لگاتا، ریکمینڈ کرتا، جو اس کا مقام ہے۔ تاؤس اور رباب آخر، یس، ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے نا۔ جب ہم اورنگزیب کے مقابلے میں دارا کو رد کریں گے تو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم دارا سے دشمنی کر رہے ہیں اور اورنگزیب کو خواہ مخواہ چڑھا، ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی پوزیشن ہے جس کے لیے ہم اورنگزیب کو ترجیح دے رہے ہیں اور دارا کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر کوئی پوزیشن ہوتی، جیسے فرض کریں ویسٹ میں ہے شاعروں کا بہت عظیم الشان کوئی ادارہ، یا کوئی سب سے بڑی جنوبی ایشیا کی لائبریری ہوتی، تو دور دور تک اقبال قریب نہ جانے دیتے اورنگزیب عالمگیر کو، دارا ہی کا حق تھا وہ۔ ایسا نہ کہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ تھا، خیالات تھے اس کے۔ خیر، اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یقیناً آپ کو کنوے ہوئی ہوگی بات، کہ ہر وہ چیز جس کا بنیادی پیغام قوت کا، ہمت کا، حوصلے کا، سٹرگل کا نہیں ہے، اقبال کے خیال میں آخر کار وہ انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے، وہ کمزور کرنے کی بات ہے، وہ کمزوری کا پیغام ہے۔ انہوں نے بلبل کے لیے، شاید بیچاری کے لیے، جس کے لیے صدیوں شاعروں نے شعر کہے ہیں، بلبل بیچاری کے لیے 2 یا 4 شعر کہے ہیں اقبال نے۔ سب سے زیادہ کس کے لیے کہیں؟ پرندوں میں شاہین۔ کوئی بات، یا کوئی بوڑھا ہے جو بہت ہی بوڑھا ہے، بالکل ہی گاؤں ہے، اور ایسے اس کی جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کی، یقیناً وہ آرٹ کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے ایسی پینٹنگ جو خستہ حال ہے، جو عمر اس پر گزری ہے، اس کے خد و خال جس طرح متاثر ہوئے ہیں اس عمر سے۔ ہاں، تو اس میں آپ مطلب داد دے سکتے ہیں کہ واہ کمال ہے، کیا سٹروکس ہیں، نتھنگ مور۔ آپ کو تو وہ چاہیے بہت ہی توانا قسم کے امیجز، آپ ایک غلام قوم ہے، تو وہ جو بوڑھے کی ایک تصویر ہے ایسی غیر معمولی آرٹ کا نمونہ ہے، وہ آپ ہی کی سیاسی اور سماجی اور ثقافتی تصویر ہے۔ آپ پوری کی پوری قوم یوں ہیں۔ اچھا جناب، جس کے ایک بوڑھا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور بجھا ہوا چراغ ہے، مطلب مایوسی در مایوسی در مایوسی۔ یا جناب کوئی گویا ہے جو نغمہ گا رہا ہے، اس کی تصویریں بن مغل آرٹ منیچرز وغیرہ وہ سارا آپ ذہن میں رکھیں، اور بعد میں جو کلونیل پیریڈ میں جو ہمارا فائن آرٹس تھا وہ بھی سارا ذہن میں رکھیے۔ وہ گیت گا رہا ہے اور بس آپے سے ہی باہر ہے گویا،
جی، مطربی از نغمہ بیگانے مست، کوئی ایسا گویا ہے، مطرب گویا جو پرایوں کے نغموں پہ مست ہے، یعنی وہ دھنیں بھی اپنی نہیں گا رہا، یا وہ یورپین دھنیں ہیں یا کہیں اور سے بوروڈ ہیں۔ بلبلی نالید و تارے او گسست، وہ ایک بلبل ہے جو رویا، جو چلا رہا ہے، اور اس کا جو ساز ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ نوجوانی از نگاہ خوردہ تیر کودکی برگردن بابائے پیر، یہ انہوں نے کوٹس میں دیے ہیں، یہ کچھ تصویریں ان کے پیش نظر تھیں۔ کوئی ایک نوجوان ہے جو عاشق ہے، آنکھوں کے تیر اس کو لگے ہوئے ہیں، اس نے تو اور کچھ بھی نہیں کرنا جب تک وہ تیروں والا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نہ اسے قوم کا فکر ہے، نہ اسے کو اپنے مستقبل کا فکر ہے، اس چاہے جو مرضی ہو۔ تو آپ اس کو سمبلائز کر رہے ہیں، آپ اس میں بڑی اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں، کوئی کمال ہے، واہ 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 واہ۔ لیٹر مغل پیریڈ میں اشرافیہ کے بچوں کی 95% لوگ نوجوان شاعر بھی تھے، 4 یا 5 نشے بھی کرتے تھے، اور جوئے میں مہارت رکھتے تھے، قتل و غارت گری میں اور زنا بالجبر میں، یہ سارے خواص ان میں موجود تھے۔ طاؤس ربابہ، محمد شاہ رنگیلا یا پتنی اس کے کسی جانشین کی ایک محبوبہ تھیں، طوائف تھیں، تو وہ بادشاہ کے ساتھ لال قلعے کے ساتھ ہی دریا بہتا تھا۔ ایک تو یہ مغل دریاؤں کے کنارے قلعے بنواتے تھے، لاہور میں بھی بنوایا تھا، اچھی بات۔ ہاں، کچھ نہ کچھ بیچارے وہ بھی بناتے تھے۔ خیر، وہ اس میں سے گزر رہے تھے تو وہ لال کنور اس کا نام تھا، اس خاتون کا، بڑی عجیب و غریب خاتون تھی، اس پر کافی ریسرچ ہے۔ تو لال کنور نے کہا، ایک بھری ہوئی کشتی جا رہی تھی لوگوں کی، اس نے کہا میں نے کبھی آدمی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھے۔ بادشاہ نے کہا الٹاؤ بھائی، الٹا دی گئی کشتی۔ وہ آئے شاہی ملازم، انہوں نے اس کشتی کو الٹایا اور وہ بڑا لطف لیا اس نے۔ لال کنور نے کہا کہ انشاءاللہ پھر بھی کبھی یہ دیکھیں گے۔ اس نے کہا ہاں، جب کہو گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور میر تقی میر جو اردو کے عظیم شاعر ہیں، انہوں نے لکھا، یعنی جو سیاسی اور اقتصادی حالت تھی، اگر آپ کو فرصت ہو کبھی تو سرچ کیجئے گا شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوب، یعنی ان کے پولیٹیکل لیٹرز، میرے خیال ہے ان میں سے بہت سے انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سچویشنز تھیں اس وقت۔ میر تقی میر لکھتے ہیں کہ میں بہت تنگ دست ہو گیا، نوبت فاقوں تک آ گئی، سید خاندان کا آدمی ہوں، مشہور شاعر ہوں، اور اتنی بد امنی اور خستہ حالی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ایک پرانے دوست تھے، پتہ چلا تھا کہ چند دن پہلے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، وہ ہندو تھے، رئیس تھے، نواب۔ 7 دن پورے دہلی کو ان نواب صاحب کی طرف سے بیٹے کی شادی کا کھانا پہنچا۔ تو اس شادی کے کوئی 15-20 دن بعد کا یہ واقعہ ہوگا۔ راجہ جگل کشور شاید یہ نام ہے ان کا، کہ میں ذرا ان سے ملوں اور کہوں تھوڑی سی مجھے وہ قرض دے دیں یا مدد کر دیں، بے تکلف دوست تھے۔ تو میں گیا راجہ صاحب سے، میں ملا، بہت ہی محبت سے ملے، بہت ہی باتیں کرتے رہے، کہتے نہ پانی نہ حکا نہ کچھ کھانے پینے کی بات۔ تو کافی دیر بعد ان کے یوں آنسو راجہ صاحب کے گرے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں کہتے ہیں نہیں بس ایسا، بس وہ بچے کی شادی تھی اور وہ بہت ضروری تھا، لوگ کیا کہتے کہ کس کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تو کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں، مقروض ہوں۔ کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا، تو میں شرمندہ ہوا کہ میں جس خیال سے آیا ہوں اس کے اپنے حالات کیا ہیں۔ اور پھر کہتے تھوڑی دیر بعد راجہ صاحب نے، سردی کا موسم تھا تو انہوں نے ایک چادر سی کی ہوئی تھی، تو
تو وہ چادر درست کرنے کے لیے انہوں نے یوں کیا تو میں نے دیکھا کہ کرتا ان کا پھٹا ہوا تھا. یعنی برتن بھی بیچ دیے ہوں گے، جو اچھے لباس بھی ہوں گے. مطلب 7 دن پورا دہلی جب تک کھانا نہ کھائے بیٹے کی شادی کا، تو وہ بیٹے کا پتہ چلا جس کی شادی کا 7 دن اہل دہلی نے کھانا کھایا تھا. وہ بھی کچھ زمینیں بیچنے گیا ہوا تھا اپنی، جو آخری چند بچی کچی رہ گئی تھی، تاکہ وہ ہنی مون وغیرہ کے مسائل حل ہو سکیں. مطلب جی یہ حالات تھے. اور اتنا زیادہ اس زمانے میں لکھا، یہ ساری چیزیں تشویشناک ہیں، بہت ہی دردناک ہیں. اور ہر ایسے زمانے میں ہمارا کلیم ہے کہ ہمارے فائن آرٹس نے بہت ترقی کی ہے. وہ فائن آرٹس نے اسی نوعیت کی ترقی کی ہے. کبھی آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ فائن آرٹس کے نا انفارچونیٹلی فائن آرٹس کے جو زیادہ تر علم بردار ہیں وہ بہت لبرل اور سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں. وہ فائن آرٹس اس کو ہائی لائٹ کریں گے یا پروموٹ کریں گے جو اس نوعیت کے ہوں گے، جو اینٹی اقبال ورژن ہے. دوسرے تو انہیں نظر نہیں آئیں گے. فن تعمیر میں بھی اقبال نے یہ کہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تاج محل ہے نا، تو تاج محل لطافت ہے، نزاکت ہے، نرمی ہے. ایسے ہاتھ لگے تو میلا نہ ہو جائے، ہاتھ لگے تو ٹوٹ نہ جائے. یوں ہے جیسے ایک خوبصورت، نفیس اور لطیف خاتون ہے، فن تعمیر کی شکل میں آ گئی ہے. پھر انہوں نے کہا لال قلعہ دہلی دیکھو مثلا، مسجد قوت الاسلام دیکھو. انہوں نے کہا قوت الاسلام کا نام ہی آپ دیکھ لیں. آج کوئی مسجد بنی تو اس کا نام ہونا چاہیے ضعف الاسلام. قطب الدین ایبک کی لٹھ دیکھ لیں، لاٹھ وہ جو مینار ہے قطب مینار، 800 سال ہیں، آج تک دیکھیں تو لرزہ طاری ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو مسجد قرطبہ لکھی، وہ اتنے زیادہ اس فن تعمیر سے جو قدیم تھا، جدید تو اس میں بھی وہ نزاکتیں آ گئی تھیں جو تاج محل والی ہیں. انہوں نے کہا کہ فن تعمیر قوم کی سائیکی کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کے خواب اور اس کے خیال اور اس کا جو کردار ہے شخصی، وہ فن تعمیر میں جھلک رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں، انہوں نے اقبال نے اسی لیے احرام مصر پہ نظم لکھی ہے اور کہا کہ ابدیت کی تصویر ہے احرام مصر. کیا جلال ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے. یعنی یقیناً تاج محل اپنی جگہ پہ اس جیسی کون سی عمارت ہو سکتی ہے، اور اقبال اس کے بھی مداح ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا فن تعمیر ایک میسج ہے ہمارے شخصیت کا، ہمارے کردار کا، ہماری اس وقت کی ساری سچویشن کا. جب ہم مستحکم ہوتے ہیں، مضبوط اور قوی ہوتے ہیں، تو ہمارا فن تعمیر بہت مضبوط، بہت ٹھوس ہو جاتا. اس وقت مینا کاری نہیں ہوتی، اس وقت استحکام ہوتا ہے، جلال اور ہیبت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب مینا کاریاں شروع ہوتی ہیں، باریکی، مذہب میں بھی یہی ہے، لٹریچر میں یہی ہے. عجیب اتفاق ہے، یہ پورا ایک سائیکل یوں ہی ہوتا ہے. جب ہم زوال کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر کئی دن بحث ہوتی ہے کہ سوئی کے سوراخ سے بیک وقت کتنے فرشتے ادھر جا سکتے ہیں اور ادھر سے کتنے ادھر آ سکتے ہیں. ایک آدمی نے طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ حضور اگر مچھر کا خون لگا ہوا ہو بدن پر یا کپڑوں پر تو نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ عراق کے ہیں؟ کیا دیکھیے فراست ہے. اس نے کہا جی عراق کا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین ابن علی کے خون کے بارے میں تو آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا. آپ کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ مچھر کے خون کا مسئلہ آپ حرم خدا میں حالت طواف میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جب ہم زوال پذیر ہوتے ہیں تو اس نوعیت کے چھوٹے چھوٹے بے معنی، غیر ضروری، بڑی چیزیں ہم سے اوجھل رہتی ہیں.
یہ بھی اپنی جگہ پہ شرعی مسائل، چھوٹا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا بڑا مسئلہ اہم ہے، لیکن نقطہ نظر کی بات ہے۔ اب جتنا ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں چاند پر، اور علماء کا ہنسی مذاق بنا رہے ہیں، تماشا ایک بنا رہے ہیں، ایک سائنٹیفک کیلنڈر ہے وغیرہ، مطلب کیا یہ چیزیں ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو چیزیں طے ہیں، اچھا جو معاملات دین ہیں ان میں تو عذرائے کرم کو مداخلتیں نہ کی جائیں تو اچھی بات ہے نا، کچھ چیزیں تو صاف ستھری رہنی چاہیے۔ وہ پتہ نہیں کس مفکر نے کہا ہے، بہت پرانے نہیں ہیں، 20-25 سال پہلے، شاید اشفاق احمد یا کسی کے ہاں میں نے پڑھا تھا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بے ایمانی بھی خالص نہیں ہے، اتنی ملاوٹ ہے کہ منافقت بھی خالص نہیں ہے، کچھ بھی خالص نہیں مل رہا، زہر خالص نہیں ملتا، وہ خودکشی کے لیے کوئی لے کے گیا، کھا کے پھرتا رہا، اب فوت ہوتا ہوں، اب فوت ہوتا ہوں، پھر اس نے کہا چلو نہ صحیح، نیکسٹ ٹائم صحیح، کچھ بہتری ہو گئی، یہ خرابیاں۔ تو مضبوطی کا پیغام ہے اقبال کا، ان تمام فنون لطیفہ کی قدر و قیمت سے وہ آگاہ ہیں، انسانیت کے لیے ان فنون کی جو اہمیت ہے اس سے وہ واقف ہیں، صرف وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا درست استعمال، اچھا استعمال، یا جب آپ حالت غلامی میں ہیں تو اس وقت تو آپ ان سارے فنون کو اپنے آزادی کے جذبے کے نمائندہ بنائیں نا، طاقت کے اور قوت کے نمائندہ بنائیں۔ وقت کوئی نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں 2 اساتذہ کرام کی خدمت میں شیلڈز بھی پیش کرنی ہیں، اور کبھی ایسی پریکٹس آپ کیجئے گا خود یورپ کے آرٹ سے، تو آپ دیکھ لیں گے، مثلا آپ چنیں کہ یورپ میں، مثلا برطانیہ میں فلاں دور برطانیہ کا بہترین دور ہے، مضبوطی کے اعتبار سے، پختگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اس کے آپ 5 اہم مصوروں کی کچھ تخلیقات الگ کر لیں، پھر سروے کریں، تھوڑا سا سرچ کریں، دیکھیں کہ برطانیہ کا کمزور ترین ادوار کون سے ہیں، ویسے میرے علم میں تو نہیں ہے، تو 4-5 اس دور کے مصوروں کی چیزیں نکالیں، اسی طرح آپ ایران کا کر لیں، اسی طرح آپ سب کانٹیننٹ کا کر لیں، تو کافی حد تک آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ آپ جو ان ادوار کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں ان کے امیجز دیکھیں، وہ کیا کنوے کر رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں، آپ اس کو جسٹ دیکھ کے اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی بن رہی ہے تو بھی واضح ہوگا۔ موسیقی اقبال سنتے تھے، ہمیشہ سنتے رہے، اور بلکہ وہ تو قرآن کریم بہت سنا، ایک دفعہ ایک مصری قاری آ گئے ان کے پاس، تو وہ ان سے ملنے والے بتاتے ہیں کہ ہم گئے تو دیکھا کہ رو 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 کہ برا حال ہے اقبال کا، اور ایک قاری ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے جا کے علی بخش سے الگ سے پوچھا کہ بھائی ان کی طبیعت صحت بھی اچھی نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کئی گھنٹوں سے ہو رہا ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اور قرأت قرآن کا جو اپنا لحن ہے، اور اس کی جو اپنی آہنگ ہے، اور اس کی جو اپنی ایک برکت ہے اور ایک امپیکٹ ہے، اس پر اگرچہ اقبال نے الگ تھلگ سے لکھا کچھ نہیں ہے، لیکن 1-2 خطوں میں ذکر کیا ہے، کاش وہ اگر اس پر مفصل لکھتے۔ قرأت پر اور تجوید پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں نا دنیا میں، ہر زبان میں، ہمارے ہاں بھی لکھی گئیں، لیکن اس کا جو قرأت تلاوت قرآن کا جو سماعی اور صوتی امپیکٹ ہے، اس پر اقبال جیسا فنکار بہت عظیم لکھ سکتا تھا۔ ہاں ہاں، کچھ وہ کرتے ہیں، آپ سے سلسلے بھی آتے نا، ان پہ تو قرآن نازل ہوا تھا، لیکن وہ بھی ابئی بن کعب یس یہ سناؤ مجھے جی، قرآن، اور ان رسول اللہ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے،
کیا خوبصورت بات ہے. آپ نے فرمایا دوسرے کی زبان سے سن کے اور اچھا لگتا، زیادہ اچھا اسی موقع پہ شاید وہ حدیث اگر ہم مکمل کریں گے نا. تو بہت شکریہ.